السلام علیکم دوستوں 1950s میں ایک مشہور جرمن امریکن ماہر نفسیات ایرک ایرکسن نے انسان کی جذباتی اور سماجی نشو و نما کا ایک نظریہ دیا تھا۔ اس کے مطابق انسان کی جو نشو و نما ہوتی ہے وہ مختلف ادوار میں اسٹیجز میں ہوتی ہے، اور یہ 8 اسٹیجز ہیں جس میں انسان کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے، اس کی پیدائش سے لے کر تو اس کی موت تک یہ اسٹیجز چلتی ہیں۔ ہر سٹیج کے بعد ایک نئی سٹیج آتی ہے، اور ہر سٹیج میں انسان کو ایک نفسیاتی چیلنج کا سامنا ہوتا ہے، ایک کرائسس کا وہ شکار ہوتا ہے، یا ایک خاص قسم کی نفسیاتی پیچیدگی اس کے اندر واقع ہوتی ہے، اور اس نے اس پیچیدگی کا سولوشن ڈھونڈنا ہوتا ہے۔ کبھی وہ اس میں کامیاب ہوتا ہے، کبھی اس میں ناکام ہوتا ہے، اور اس طریقے سے اس کی زندگی پھر کنٹینیوٹی میں چلتی ہے۔ اس ویڈیو میں میرا یہ مقصد نہیں کہ میں آپ کو ایرک ایرکسن کی مکمل تھیوری بتاؤں، بلکہ میں یہ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس نے ان 8 سٹیجز میں سے جو آخری سٹیج ہے اس کے بارے میں کیا بات کی تھی۔ ایرکسن کے مطابق جب انسان اپنی زندگی کے آخری دور میں داخل ہوتا ہے، یعنی بڑھاپا اس پر طاری ہوتا ہے، وہ 70-75 سال کی عمر کا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس کی جو ایک سٹیج آتی ہے اس میں کرائسس اس کی زندگی میں آتا ہے۔ اس کرائسس کو وہ نام دیتا ہے ایگو انٹیگریٹی ورسز ڈسپیئر کا کرائسس۔ اگر ایک شخص نے اپنی زندگی اچھے اور مثبت انداز میں گزاری ہوتی ہے، اس کی زندگی میں کوئی ریگریٹس نہیں ہوتے، کوئی گلٹ نہیں اس کے اندر ہوتا، تو وہ اپنی زندگی کو جب دیکھتا ہے تو اس کے اندر ایک سالمیت کی کیفیت آتی ہے، اس کے اندر ایک اطمینان کی کیفیت آتی ہے، وہ سنتھسائز کرتا ہے اپنی زندگی کے واقعات کو اور خوشی فیل کرتا ہے۔ اس کے برعکس اگر اس نے ایسی زندگی گزاری ہے جس میں اس نے کچھ ایسے کام کیے ہیں جو کہ اس کے لیے شرمندگی کا باعث بنتے ہیں، شرم کا باعث بنتے ہیں، گلٹ کا باعث بنتے ہیں، تو اس صورت میں ایک انسان جو ہے بعض اوقات شدید مایوسی کی کیفیت میں چلا جاتا ہے، کیونکہ اب اس عمر کے دور میں آ کے اس کے پاس ان چیزوں کی تلافی کرنے کے لیے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ وہ کرائسس ہے جس کو ہم اس صورت میں محسوس کر سکتے ہیں جب ہم عمر کے اس درجے میں پہنچتے ہیں۔ اس کرائسس کو اگر ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے جو ایکسیلنٹ قسم کی مووی ہے جس کو میں اصل میں اس ویڈیو میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں، تو وہ مووی ہے دی آئرش مین۔ دی آئرش مین مارٹن اسکورسیزی کا ایک سینیمیٹک شاہکار ہے جو کہ 2019 میں ریلیز ہونے والی فلم ہے، اور اس میں ہالی ووڈ کے بڑے اسٹار وارڈ ایکٹرز نے کام کیا ہے، جیسے کہ ال پچینو، رابرٹ ڈی نیرو اور جو پیسی۔ ایکچوئل میں یہ مووی ٹرو سٹوری پہ بیس کرتی ہے جو کہ فرینک شیرن کے کیریکٹر کی گرد ایوالو کرتی ہے۔ یہ مووی ایک گینگسٹر فلک ہے۔ رابرٹ ڈی نیرو نے اس میں فرینک شیرن کی صورت میں ایک ہٹ مین کا رول پلے کیا ہے، جو کہ اپنی زندگی کے مختلف حصوں میں ایک نارمل سی زندگی سٹارٹ کرتا ہے، ایک نارمل کامن مین ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کس طریقے سے مافیا کا پارٹ بنتا ہے، اور اس کے بعد کلنگز میں جاتا ہے اور 25 سے زیادہ قتل کرتا ہے۔ لیکن جس طریقے سے میں دیکھتا ہوں اس مووی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ فرینک شیرن کو دکھا رہے ہیں کہ وہ ایک مافیا کا گینگسٹر ہے اور وہ کلنگز میں انوالو ہے۔ دوستوں اس مووی کی جو ریئل ورتھ ہے وہ آپ کو اس کے آخری 30 منٹ میں نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہ مووی بہت زبردست پلاٹ کے ساتھ چلتی ہے، خاص طور پر جیمی ہافا جس کا رول پلے کیا ہے ال پچینو نے، اس کے ساتھ جو کہ امریکہ کے ایک لیبر یونین کے پریزیڈنٹ ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ فرینک شیرن کا تعلق ڈیولپ ہوتا ہے، اور یہ تعلق اتنا مضبوط اور گہرا ہوتا ہے کہ فیملی ریلیشنز اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ایون کہ فرینک شیرن خود لیبر یونین کا پریزیڈنٹ بن جاتا ہے۔ لیکن ایک بہت بڑی ٹریجڈی اس صورت میں اس مووی میں آتی ہے جب فرینک شیرن یعنی رابرٹ ڈی نیرو ال پچینو کا یعنی جیمی ہافا کا قتل کر دیتا ہے خود سے، یعنی کہ اس کا سب سے کلوزسٹ ایلائی اور سب سے کلوزسٹ دوست اس کا قاتل بنتا ہے۔ تو دوستو اس کے آخری 30 منٹ پر ہم جب جاتے ہیں تو اس مووی کا لیسن ہمیں ملنا شروع ہوتا ہے، اور یہ اصل میں ایگنی ہے، یہ اصل میں گلٹ ہے، یہ اصل میں ایک بوڑھے شخص کی بپتا ہے کہ زندگی اس کے ہاتھوں سے نکل گئی ہے۔ وہ زندگی جس کے اندر وہ سمجھتا تھا کہ اس کے پاس بڑی طاقت ہے، اس کا بڑا کنٹرول ہے، اور وہ ایکسٹارشن کرتا تھا اور وہ قتل کرتا تھا اور اپنی مرضی سے زندگی کو مینیپولیٹ کرتا تھا۔ آخر میں نظر آتا ہے کہ وہ آرتھرائٹس کا شکار ایک بوڑھا شخص ہے، اس کی فیملی اس کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ جیمی ہافا کے قتل کے بعد اس کی بیٹی جو ہے وہ اس سے کوئی تعلق نہیں رکھتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ باپ اس کے قتل میں شامل ہے، اور وہ بڑھاپے میں اپنی بیٹی سے تعلق بنانے کی خاطر اس کے ساتھ بات کرنے کو ترس رہا ہوتا ہے، لیکن وہ اس سے بات کرنے کو تیار نہیں ہوتی۔ اور آخر میں ہمیں نظر آتی ہے کہ یہ مووی جو ہے ایک سرچ فار ریڈمپشن ہے۔ ایک ایسی نفسیاتی پیچیدگی میں ایک بوڑھا شخص مبتلا ہمیں نظر آتا ہے جو کہ اس کوشش میں ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کے گناہوں کی تلافی ہو جائے، اور وہ اپنے گناہوں کو کنفیس کرنے کو بھی تیار نہیں ہوتا۔ ایک پیتھیٹک قسم کی ذہنی کنڈیشن ہمیں نظر آتی ہے ایک شخص کے اندر، ایک گلٹ اور ریمورس سے بھری ہوئی زندگی نظر آتی ہے، اور فرینک شیرن کسی طرح کوشش کرتا ہے کہ اس کا تعلق اب خدا سے بن جائے،
اور خدا جو ہے وہ شاید اس کو معاف کر دے، لیکن یہ چیز بھی ایک ریمورس اور گلٹ کی صورت میں ہی نظر آتی ہے۔ فرینک شینر ہمیں نظر آتا ہے کہ اب ایک ایسا بوڑھا شخص ہے جو کہ مکمل طور پر تنہا رہ گیا اور اپنے دن گن رہا ہے۔ ایک سٹیج وہ آتی ہے کہ وہ اپنے لیے موت کا تابوت جو ہے وہ بھی سلیکٹ کرنے جاتا ہے، اور اپنے لیے دفن ہونے کی جو جگہ ہے اس کا بھی وہ تعین کر لیتا ہے۔ اور اب وہ ایک ایسا بوڑھا شخص ہے جو کہ کہیں سے امید نہیں لگائے ہوئے، اور آخر میں ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ چرچ کے جو بشپ ہے، جو فادر ہے، اس کے ذریعے دعا کر رہا ہوتا ہے کہ خدا جو ہے شاید اس کو معاف کر دے، اس کے گناہوں کی تلافی کر دے۔ تو ایک انتہائی بے بس، مایوس، کنفیوزڈ بوڑھا شخص جو کہ ہمارے سامنے ہے اس مووی میں، وہ آخری 30 منٹ میں ہمیں نظر آتا ہے۔ تو دوستو، ایک حدیث میرے ذہن میں آ رہی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پہلو میں 99 بلائیں ہوتی ہیں، اگر کوئی شخص ان بلاؤں میں سے بچ کے نکل بھی جائے تو آخر میں اس کو بڑھاپا پکڑ لیتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس مووی میں بھی ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ اگر ایک شخص خوش قسمت ہے اور اپنے ارد گرد آنے والی بہت ساری آفتوں سے بچا رہتا ہے، بیماریوں سے بچا رہتا ہے، ٹربل سے بچا رہتا ہے، ایکسیڈنٹل واقعات سے بچا رہتا ہے، تو جس چیز سے بچ نہیں سکتا وہ اس کا بڑھاپا ہے۔ اور جب وہ اس کے سامنے آتا ہے تو اب وہ اپنی پرانی زندگی کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنے پاسٹ کو ری رائٹ نہیں کر سکتا، اور یہاں پر اس کے سامنے یا تو انتہائی ڈسپیئر اور مایوسی کھڑی ہوتی ہے، یا اس کے سامنے ایک نفس مطمئنہ کی صورت کھڑی بھی ہوتی ہے۔ تو دوستو، یہ مووی میں نے حال ہی میں دیکھی تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی کچھ اپنے دل کی بات شیئر کروں، کیونکہ ہمیں لگتا ہے کہ جو وقت ہے یہ ہماری مٹھی میں ہے، حالانکہ یہ ہماری مٹھی میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھ میں پڑی ہوئی برف کی مانند ہے جو کہ تیزی سے پگھلتی جا رہی ہے۔ تو میں آپ کو یہ مووی ضرور سجیسٹ کروں گا کہ آپ اس کو دیکھیے اور اس اینگل سے دیکھیے، تاکہ ہم وقت سے پہلے جان سکیں کہ ہمارا جو آخری انجام ہے وہ کیا ہونے جا رہا ہے، ہم کیا چیزیں اپنے ساتھ لے کر اپنی اولڈ ایج میں جانا چاہتے ہیں، کون سا بیگیج ہے جو ہم اپنے ساتھ لے کر اپنی اولڈ ایج میں جانا چاہتے ہیں۔ میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ میں کوشش کروں گا کہ فیوچر میں بھی آپ کے لیے اچھی ویڈیوز بناتا رہوں۔ آپ کا بہت شکریہ۔